ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ 2024 کے لوک سبھا چناؤ کا رزلٹ آ جانے کے بعد کہیں خوشی ہے، کہیں غم کا ماحول ہے۔ کچھ پارٹیاں ہار جانے کے باوجود بھی جیت کی طرح جشن منا رہی ہے، کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو جیت جانے کے باوجود بھی مرجھائے ہوئی ہے، ان کے ہاں سیلیبریشن نہیں ہے۔ اس بیچ ایک خبر نے سب سے زیادہ اگر لوگوں کو مایوس کیا ہے، غمزدہ کیا ہے، تو وہ ہے مولانا بدرالدین اجمل کی ہار کی خبر۔ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ مولانا بدرالدین اجمل دھبری میں کیسے ہار گئے۔ مولانا بدرالدین اجمل نے دھبری کی تقدیر بدلی۔ دھبری کو ہندوستان سمیت دنیا بھر میں اب جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے وہاں کئی سارے وکاس کے کام کرائے اپنے فنڈ سے، حکومت کے فنڈ سے، اپنی این جی اوز کے ذریعے۔ اس کے باوجود مولانا بدرالدین اجمل دھبری سے چوتھی مرتبہ ہار گئے۔ 2009 میں پہلی مرتبہ مولانا بدرالدین اجمل چناوی میدان میں آئے تھے، جیت ملی، 14 میں جیت ملی، 19 میں لگاتار تیسری مرتبہ جیت ملی، لیکن 2024 کے لوک سبھا چناؤ میں چوتھی مرتبہ مولانا بدرالدین اجمل ہار گئے۔ ہار گئی کوئی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن مولانا کو جس طرح ہار ملی ہے، جتنے زیادہ ووٹوں سے مولانا اس چناؤ کو لوز کر گئے ہیں، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مولانا بدرالدین اجمل اتنے زیادہ ووٹوں سے ہار سکتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ 1 لاکھ ووٹوں سے مولانا ہار گئے ہوں گے، 2 لاکھ ووٹوں سے ہار گئے ہوں گے، 3 لاکھ ووٹوں سے، لیکن نہیں۔ میں آپ کو سیدھے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر لے کر چلتا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ کتنے زیادہ ووٹوں سے مولانا ہار گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس رزلٹ پر، اس چناؤ پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مولانا ہارے نہیں ہیں، ان کو ہرایا گیا ہے، کیونکہ مولانا کی ریلیوں میں جنتا کی بھیڑ تھی، لوگ آ رہے تھے۔ جس لوک سبھا سے مولانا بدرالدین اجمل اس وقت چناؤ ہار گئے ہیں، وہاں 11 میں سے 10 ایم ایل ایز ان کی پارٹی سے آتے ہیں، ہمیشہ جیت ملتی رہی ہے۔ پھر اس طرح اور اتنی بڑی ہار کیسے ہو سکتی ہے، اور کیا کچھ سازش کا امکان ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے دیکھیں کہ مولانا بدرالدین اجمل کو کس طرح یہاں ہار ملی ہے۔ تقریباً 24 لاکھ ووٹ اس لوک سبھا میں کاسٹ ہوا ہے۔ اتنا بہت کم لوک سبھا کا ایریا ہے جہاں اتنے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتے ہو۔ 30 لاکھ سے زیادہ تقریباً یہاں ووٹ ہے، اور اس میں 14 لاکھ ووٹ ملا کانگریس کے رقیب الحسن کو، اس نے جیت حاصل کی۔ 14,71,885 ووٹ ملا، اور اس نے جو جیت حاصل کی ہے 10 لاکھ ووٹوں سے، 10,12,476 ووٹوں سے۔ اور اتنے ووٹوں سے جیت کا مطلب ہے کہ اتنے ہی ووٹوں سے مولانا بدرالدین اجمل ہار گئے ہیں۔ مولانا بدرالدین اجمل کو ٹوٹل ووٹ ملا ہے 4,59,409 ووٹ مولانا بدرالدین اجمل کو ملا، اور اس طرح 10,12,476 ووٹوں سے مولانا اجمل ہار گئے۔ مولانا کے برابر ہی ووٹ آسام گن پریشد کے امیدوار نے بھی حاصل کیا، حالانکہ اتنا ووٹ ان لوگوں کو نہیں ملتا ہے، اور ان کو جو ووٹ ملا 4,38,594، تھوڑا سا فرق ہے مولانا سے۔ تو مولانا بھی 4.5 لاکھ ووٹ لائے، اور انہوں نے بھی 4.5 لاکھ ووٹ حاصل کیا 15-20 ہزار ووٹوں کے فرق کے ساتھ۔ اور رقیب الحسین نے 14 لاکھ ووٹ حاصل کر لیا، اکیلے اتنی بڑی جیت حاصل کر لی۔ اور اس طرح اس رزلٹ پر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ رقیب الحسین کے خلاف اسم میں انٹی انکمبن، رقیب الحسین کے خلاف کانگریس میں ناراضگی تھی۔ یہ 15 سال پچھلے دنوں کانگریس میں منسٹر رہے، اس کے باوجود انہوں نے علاقے کے لیے کام نہیں کیا تھا۔ مولانا سے جنتا خوش تھی، ان کی ریلیوں میں بھیڑ تھی، ہر طرف لوگ ان کے سپورٹ میں تھے، اس کے باوجود مولانا اجمل کیسے ہار گئے؟ کچھ لوگ شک کا اندیشہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ سازش کا الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ نہ تو بی جے پی اسم میں مولانا بدرالدین اجمل کی جیت چاہتی تھی، اور نہ ہی کانگریس مولانا بدرالدین اجمل کی جیت چاہتی تھی۔ پہلے بھی مولانا بدرالدین اجمل نے اس خدشے کا، اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں مل کر ہمیں ہرانا چاہتی ہے۔ اسم میں 40% سے زیادہ مسلمانوں کا ووٹ ہے۔ اسم میں کہہ لیجئے کہ جموں کشمیر کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی اسٹیٹ میں مسلمانوں کی اکٹھی آبادی ہے تو وہ آسام ہے۔ اور آسام میں مولانا بدرالدین اجمل جس طرح اپنی پارٹی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کو مضبوط کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہے تھے، سوشل ورک کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے یا تعلیمی اداروں کے ذریعے، انسٹیٹیوٹ کے ذریعے غریب بچوں کو ڈاکٹرز بنا کر کے ان کا ہر طرف چرچا تھا، لوگ ان سے جڑ رہے تھے، ان کو ووٹ کر رہے تھے۔ ودھان سبھا میں ہر چناؤ میں 20 سے 22 امیدوار کو مولانا اتارتے ہیں، اور 17-18 کو جیت مل جاتی ہے۔ پچھلے لوک سبھا چناؤ میں بھی ہمیشہ جیت ملتی رہی ہے، لیکن یہی مولانا کی کامیابی نہ تو بی جے پی کو برداشت ہو رہی تھی، نہ کانگریس برداشت کر رہی تھی۔ کانگریس کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اسم میں 40% مسلمانوں کا جو ووٹ ہے ہمارا محفوظ ووٹ بینک بنا ہوا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، اور بدرالدین اجمل کی وجہ سے ہمارا ووٹ بینک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، دوسرا ووٹ بینک بی جے پی کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے مولانا بدرالدین اجمل کو کمزور کرو۔ دوسری طرف بی جے پی مولانا بدرالدین اجمل کے خلاف تھی، کیونکہ مولانا بدرالدین اجمل مسلمانوں
का डेवलपमेंट करा रहे थे, मुसलमानों का विकास करा रहे थे। मुस्लिम बच्चों में वहाँ तालीम की फ़िक्र हो रही थी। मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम के कई इलाकों को जोड़ने के लिए फुलवारी ओवर ब्रिज का मनसूबा मंजूर कराया, जो 20 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज है और उसकी वजह से उस इलाके में तरक्की हो रही है। 6 घंटे का रास्ता 20 मिनट में तय हो जाएगा। धुबरी में मेडिकल कॉलेज है। मौलाना अजमल के जीतने से पहले धुबरी में रेलवे लाइन तो थी, लेकिन ट्रेन बंद पड़ी थी, ट्रेन वहाँ नहीं चल रही थी। 2009 में जब मौलाना चुनाव जीतते हैं तो 45 सालों से जो ट्रेन बंद पड़ी थी उसको उन्होंने चालू करवाया। और इस तरह मौलाना के अनगिनत काम है। इनका सोशल वर्क अपनी जगह, ब्रह्मपुत्रा नदी से जब वहाँ सैलाब आता है पूरा का पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन मौलाना वहाँ सोशल वर्क का काम कराते, लोगों को घर देते हैं, हर तरह का काम करते। और इस वजह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल वहाँ चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस मरतबा मौलाना हार गए। अब वजह क्या हो सकती है? मैं ग्राउंड पर गया था, मैंने जानने की कोशिश की कैसी वजह क्या हो सकती है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल को असम में हार मिली है। तो जो मैंने वहाँ जानने की कोशिश की कि वहाँ के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास या अपर क्लास मुसलमान है असम का, वो ये चाहता है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमारे इदारों में, हमारे इलाकों में अपने इंस्टीट्यूट कायम करें, अपने स्कूल कायम करें, अपने कॉलेजेस कायम करें, अपने NGOs के ज़रिए हमें राशन दें, हमें पैसा दें, हमारे लोगों को स्कॉलरशिप दें, हमारे बच्चों को वजीफ़ा दें, बेवाओं को वजीफ़ा दें, हर तरह का काम करें। लेकिन मौलाना है तो सियासत में ना रहें। इसके अलावा कांग्रेस ने लगातार मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ निगेटिव प्रोपेगेंडा किया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल BJP के साथ मिल सकते हैं, BJP को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, BJP से मिले हुए हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा से इनके अच्छे ताल्लुकात है। लगातार कांग्रेस ने मौलाना अजमल के खिलाफ इस तरह का नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया। असम में BJP की सरकार बनने की वजह से पहले ही वहाँ के मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जिस तरह BJP ने वहाँ के मुसलमानों को परेशान किया, मदारिस पर पाबंदी लगा दी, सरकारी मदरसों को बंद कर दिया, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करना शुरू कर दिया, कई सारे ऐसे कानून लाए असम की सरकार ने जिससे मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर मुल्की सतह पर भी BJP से मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बन गया था। ऐसे में कांग्रेस ने पूरे असम में ही प्रचार किया कि अगर मुसलमान आप हैं और इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, जुल्म सितम से निजात चाहते हैं, तो पहली फुर्सत में आपको BJP को हराना होगा। और BJP को हराने के लिए आपको किसी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं करना होगा जिसकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर हो, कांग्रेस का नुकसान हो। और जो कांग्रेस के साथ नहीं है, इसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा ने ज़्यादा लोगों पर असर किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल आखिर तक कहते रहे कि कांग्रेस के साथ है, इंडिया अलायंस का ही साथ देंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इंडिया अलायंस उसको अपने गठबंधन में शामिल करे, लेकिन इंडिया अलायंस ने शामिल नहीं किया। इससे पहले 2021 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल इंडिया अलायंस या कांग्रेस के अलायंस में शामिल थे। उसके बाद कांग्रेस ने उनसे रिश्ता नाता खत्म कर लिया, क्योंकि कांग्रेस को लगने लगा कि मुसलमानों का वोट बैंक हमसे बिछड़कर बदरुद्दीन अजमल के यहाँ जा रहा है। और अब कांग्रेस ने बदला ले लिया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को उनके अपने घर में धुबरी में 10 लाख वोटों से हरा दिया है। ये कोई छोटा फिगर नहीं है या इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हमेशा इसका जिक्र होता रहेगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल सिर्फ अपनी सीट नहीं हारे, बल्कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जो 2 दूसरे उम्मीदवार थे उनकी भी हार हो गई और उनको भी कोई ख़ास वोट नहीं आया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने अलावा नौगांव सीट से हाजी अमीनुल इस्लाम को उम्मीदवार बनाया था और उनको भी कोई ख़ास वोट नहीं मिल सका। और इस पर सवाल है कि आखिर वो क्यों जीत नहीं पाए, इतना कम वोट क्यों आया, जबकि उनकी जीत के चांसेस थे। लोग जिक्र कर रहे थे कि नौगांव की लोकसभा सीट से हाजी अमीनुल इस्लाम आसानी से जीत सकते हैं। ये देखिए नौगांव की लोकसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ने 2,12,000 वोटों से जीत हासिल की है और मौलाना अजमल के उम्मीदवार को सिर्फ 1,37,000 वोट मिला है और BJP उम्मीदवार को यहाँ हार मिली है। इस लोकसभा सीट पर भी मुसलमानों का जो वोट है 66% से ज़्यादा है। इसके बावजूद जनता ने इस पर भरोसा किया, इन पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस को कायदे से यहाँ किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाना था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। इसके बावजूद मुसलमानों ने हाजी अमीनुल इस्लाम को वोट करने के बजाय इनको वोट किया। इसी तरह एक और लोकसभा की सीट असम में थी करीमगंज की, यहाँ से मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन यहाँ से भी उनकी जीत नहीं हो पाई। अभी तक इस सीट का फैसला नहीं हो पाया है। 18,000 के मार्जिन से कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज़ रशीद चौधरी पीछे चल रहे हैं, एडवोकेट भी हैं। और UDF के उम्मीदवार को यहाँ सिर्फ 29,000 ही वोट मिला, जो बहुत कम वोट है। खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को वोट कम मिला। तो इसीलिए इस रिजल्ट पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या साजिश तो नहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ,
کہ اتنے کم ووٹوں سے کیسے ہار گئے۔ پچھلے چناؤ میں وہ اچھے خاصے مارجن سے جیت رہے تھے، ہر طرف ان کا دبدبا تھا، غلبہ تھا۔ مولانا بدرالدین اجمل سنسد میں بھی مسلمانوں کے مدعوں پر بولتے تھے، مسلمانوں کی آواز اٹھاتے تھے، مسلمانوں کے لیے انہوں نے کام کیا۔ آسم میں ان کے خلاف انٹی انکمبینسی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ ہار گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی اور کانگریس نے سمجھوتا کیا مولانا بدرالدین اجمل کو ہرانے کے لیے۔ بی جے پی نے اپنے ووٹروں سے بھی کہا کہ تم کانگریس کو ووٹ کر دو، مولانا بدرالدین اجمل نہ جیت پائے۔ ادھر کانگریس نے بھی جی جان لگایا، مسلمانوں کو بھی بھڑکانے کا کام کیا۔ مولانا بدرالدین اجمل کا رشتہ بی جے پی سے جوڑنے کی کوشش کی کانگریس نے، اور اسی بنیاد پر مولانا بدرالدین اجمل کو وہ ووٹ نہیں مل سکا جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود یہ جو رزلٹ ہے ہمیشہ مشکوک رہے گا، اس پر سوالیہ نشان کھڑے ہو سکتے ہیں کہ مولانا بدرالدین اجمل آخر اتنے زیادہ ووٹوں سے کیوں ہار گئے، کیونکہ ایسا پوسیبل نہیں لگ رہا ہے۔ مولانا کی ریلیوں میں جنتا کی بھیڑ ہوتی تھی، پرینکا گاندھی کی ریلیوں میں جتنی بھیڑ آتی تھی اتنی بھیڑ مولانا بدرالدین اجمل کی ریلیوں میں ہوتی تھی۔ رقیب الحسین کا وہاں اتنا کوئی چرچا نہیں تھا، اتنے زیادہ ان کے حق میں ماحول نہیں دکھ رہا تھا، لیکن جو ریزلٹس آیا بالکل امیزنگ آیا کہ 14 لاکھ ووٹ رقیب الحسین کو مل گیا، اور مولانا کو ملا صرف 4,59,000 ووٹ، 5 لاکھ سے بھی نیچے رہ گئے، اور ان کو ملا 4 لاکھ۔ ایک یہ بھی ہے کہ جو لوک سبھا کا ایریا بہت بڑا ہے، بی جے پی نے پہلے بھی پلاننگ کر لی تھی۔ دھوبری لوک سبھا جو ہے 3-4 لوک سبھا کو ملا کر کے ایک لوک سبھا ہے۔ آپ بتائیے کہ کسی اور لوک سبھا میں جن کو 4 لاکھ 4.5 لاکھ ووٹ مل جاتا ہے اس امیدوار کی جیت ہو جاتی ہے، یہاں 4.5 لاکھ ووٹ لا کر کے بھی 10 لاکھ ووٹوں سے مولانا اجمل ہار جاتے ہیں۔ تو پہلے سے بی جے پی نے اس کنسٹیٹوئنسی کو دوبارہ سے کاٹ چھانٹ کر ایک بڑی کنسٹیٹوئنسی بنایا، مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا، دوسرے لوگوں کو بڑھایا، اور ایک پلان تھا کہ مولانا کو ہرانا ہے، اور کہیں نہ کہیں بی جے پی کانگریس کی یہ سازش کامیاب رہی، اور دھبری لوک سبھا سیٹ سے مولانا بدرالدین اجمل ہار گئے۔ دھبری کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کس کو اپنا امیدوار بنایا ہے، جس نے آپ کا نام روشن کیا، جس نے دنیا بھر میں آپ کا تعارف کرایا، جس کی وجہ سے دھبری کو جانا جاتا ہے۔ مولانا بدرالدین اجمل ایک ایسے لیڈر ہیں جو صرف ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، دنیا کی 500 بڑی شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ اس مولانا بدرالدین اجمل کو ان کے ہی دھبری کے لوگوں نے شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ رقیب الحسین بھی نوگاؤں کے علاقے سے آتے ہیں، وہ دھبری کے نہیں ہیں، دوسرے علاقہ سے آ کر وہ چناؤ لڑ رہے ہیں، جیت حاصل کر لی، اچھی امیج نہیں رہی، غنڈہ گردی کرانے کی رہی ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانے والی امیج رہی ہے۔ اب تک مولانا بدرالدین اجمل کے جو دور میں تھا کہ وہاں رشوت خوری بند ہو گئی تھی، پولیس پریشان نہیں کرتی تھی، ہر علاقہ اور گاؤں میں دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے بیچ ہی، مسلمانوں میں وہ دبنگ ہوتے ہیں، پولیس سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو آپس میں لڑوائیں گے، جھگڑا کروائیں گے، پھر وہ پولیس میں جائیں گے، کیس بھی لگواتے ہیں اور پیسہ بھی وہ خوب کماتے ہیں۔ مولانا اجمل کے دور میں ساری چیزیں بند ہو گئی تھی۔ خود وہاں کے لوگوں نے کہا کہ مولانا بدرالدین اجمل کے جو پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کے جو کارندے ہیں، وہ کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیتے ہیں، کسی پر دباؤ نہیں منگاتے ہیں، رشوت خوری نہیں کرتے ہیں۔ کانگریس کے دور میں سب ہوتا تھا، اور اب سب یہ دوبارہ وہاں شروع ہو سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مولانا بدرالدین اجمل کی ہار ہوئی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے، پھر ملاقات ہوگی۔